بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے مفید گھریلو ٹوٹکے۔ دمہ کا علاج۔ وہ دودھ جو بچہ جننے کے بعد گائے پہلی بار دے اسے تازہ حالت میں کہ اس کی حرارت بھی ابھی ختم نہ ہوئی ہو اچھی طرح پیٹ بھر پی لینے سے دمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بغلمی دمہ ہو تو مٹی کے برتن میں 1 پاؤ گندم جلا کر کیلا بنا لیں، پھر اس میں آدھی پاؤ ہلدی ملا لیں جو باریک پیسی ہوئی ہو۔ گندم کو اس کے ہمراہ باریک پیس لیں۔ 10-15 روز 6 گرام روز کھلاتے رہیں، شفا حاصل ہوگی۔ رنگت نکھاریں۔ لیموں کا رس 1 تولہ، روغن زیتون 2 تولہ، روغن بادام 1 تولہ۔ تینوں کے امیزے کو رات کو سوتے وقت چہرے اور ہاتھوں پر ملیں، چند دن میں رنگت نکھر جائے گی۔ بکری کے دودھ سے بخار کا علاج۔ بکری کا دودھ بخار کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر تیز بخار ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ پاؤں اور سر پر ملنے سے بخار اتر جائے گا۔ حجامہ کیا ہے اور کیا شوگر کے مریض حجامہ کروا سکتے ہیں؟ اس عمل میں مختلف حصوں کی خال سے تھوڑا سا خون نکالا جاتا ہے۔ انسانی صحت کا دار و مدار جسمانی خون پر ہے۔ اگر خون صحیح ہے تو انسانی صحت مند ہے، وگرنہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ حجامہ کئی قسم کی بیماریوں سے نجات کے لیے بے حد مفید ہے۔ آج کل لوگوں کو اس کی جانب رجحان بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا شوگر کے مریض بھی حجامہ کروا سکتے ہیں؟ حجامہ سے بلڈ پریشر، ٹینشن، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد، کمر کا درد، ہڈیوں کا درد، سر کا درد، درد شقیقہ، مائیگرین، یرقان، دمہ، قبض، بواسیر، فالج، موٹاپا، کولیسٹرول، مرگی، گنجا پن، الرجی، عرق انسال وغیرہ اور اس کے علاوہ 70 سے زائد روحانی جسمانی دونوں بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ بھی بنا پریشان ہوئے حجامہ کروا سکیں اور آپ کے ذہن میں موجود یہ سوال دور ہو جائے۔ کیا شوگر کے مریض حجامہ کروا سکتے ہیں؟ حجامہ کئی قسم کی بیماریوں کا آسان علاج ہے اور اس سے بے حد فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حجامہ کمر پر یا سینے سے بھی کیا جا سکتا ہے، یہ ماہر ڈاکٹر خود فیصلہ کرتے ہیں۔ شوگر کے مریض بھی اگر حجامہ کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کی RBS 100 سے 140 کے درمیان ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب آپ حجامہ کروائیں تو اپنے ڈاکٹر سے بھی 1 مرتبہ مشورہ کریں اور اپنا بلڈ پریشر اور شوگر چیک کروانے کے بعد ان کی اجازت سے حجامہ کروائیں۔ امرود کھائیے کیونکہ امرود کے سستے پھل میں چھپے ہیں کتنے قیمتی فوائد۔ امرود پاکستان میں وافر مقدار میں پیدا ہونے والا پھل ہے جو کہ ذائقہ میں میٹھا اور مزیدار ہے۔ اس کے بے شمار طبی فوائد ہیں جن میں ذیابیطیز اور بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنا اور معدے کی بیماریاں شامل ہیں۔ امرود ہمارے مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے، اس کے علاوہ نظام انہضام کو بھی بہتر کرتا ہے۔ امرود سے وزن میں کمی اور دیگر بیماریوں کے لیے بھی علاج موجود ہے۔ یہاں ہم آپ کو امرود سے حاصل ہونے والے چند فوائد بتائیں گے۔ امرود میں پوٹاشیم، میگنیشیم، فائبر، سوڈیم، زنک، وٹامن A، B، C اور E پایا جاتا ہے۔ آنتوں کو فعال کو درست کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے قبض سے 72 اقسام کی مختلف بیماریاں لگ سکتی ہیں اور امرود قبض کو دور کرنے کے لیے بہترین پھل ہے۔ امرود کا باقاعدہ استعمال قبض سے مکمل نجات دلاتا ہے۔ اس میں موجود فائبر آنتوں کو افعال بناتا ہے۔ بلڈ پریشر کنٹرول کرے۔ امرود پر کی جانے والی ایک تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ اس میں بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور اس میں موجود غذائی اجزاء بلند فشار خون کو اعتدال میں لانے میں مدد کرتے ہیں۔ ذیابیطیز کے مرض میں مفید۔ اس میں غذائی ریشہ بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ گلوکوز کی سطح کو کم کرنے میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ پیچس اور دست میں اکسیر۔ امرود دست اور پیچس جیسے امراض سے نجات دلاتا ہے اور ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے، جبکہ امرود کے پتے بھی چبا کر کھانا ہاضمہ کے لیے اچھا ہے۔ اس میں جراثیم کش اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ گیسٹرو کے مرض سے نجات دلاتا ہے۔ نزلہ کھانسی کے لیے مفید۔
امرود کا استعمال کھانسی اور نزلہ سے بھی نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ امرود کا رس اور پتوں کا استعمال سانس کی نالی اور گلے کو صاف کرتا ہے اور پھیپھڑوں میں موجود جراثیم کو مارتا ہے۔ امرود میں وٹامن سی اور آئرن کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے اور یہ دونوں غذائی اجزاء نزلہ زکام اور کھانسی کو روکنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ تاہم امرود کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے گلا مزید خراب ہو سکتا ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرتا ہے۔ امرود کے مسلسل استعمال سے آپ کی نظر بھی بہتر ہوتی ہے کیونکہ اس میں وٹامن اے بھی اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ امرود آنکھوں کے خلیوں کی حفاظت کرتا ہے اور بینائی کو خراب ہونے سے روکتا ہے۔ خراٹوں کا قدرتی علاج۔ سوتے ہوئے خراٹے مارنا ایک عمومی مسئلہ ہے جو آپ کو نیند کی کمی کا شکار کر دیتا ہے اور نیند کی کمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خراٹے مارنے والے اپنیا نامی بیماری سوتے وقت سانس روکنے کا عمل کا شکار ہو جاتے ہیں جس کے باعث وہ رات کو متعدد بار جاگ جاتے ہیں۔ ماہرین کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ سوتے ہوئے خراٹے مارنے والے افراد ہارٹ اٹیک کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو خراٹوں کے قدرتی علاج کے چند گھریلو ٹوٹکے کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ الکحل اور نیند والی گولیوں سے بچاؤ۔ الکحل یا نیند والی گولیاں سے انسان گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور گہری نیند خراٹوں کا بہت بڑا سبب ہے۔ وزن گھٹانا۔ زیادہ وزن خراٹوں کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ وزن گھٹانے کے لیے خوراک کے ساتھ سب سے زیادہ توجہ ورزش پر دیں۔ سانس میں آسانی پیدا کرنے والی چیزوں کا استعمال۔ بازار میں ایسے بے شمار سپرے ملتے ہیں جو سانس لینے کی صلاحیت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر آپ ناک یا گلے کے کسی مسئلے کا شکار ہیں تو ضروری ایسی ادویات کا استعمال کریں جس میں مینتھول، ست پودینہ پایا جاتا ہے کیونکہ ست پودینہ سانس کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ سونے کی حالت۔ ہر شخص اپنے طریقے سے سوتا ہے۔ کچھ لوگ ایک طرف تو کچھ الٹے سوتے ہیں، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ خراٹے لینے لگیں تو اسے سونے کی پوزیشن کو بدل لیں، اس سے آپ فوراً خراٹے چھوڑ دیں گے۔ ڈیری مصنوعات۔ رات کو ڈیری مصنوعات کا استعمال کرنے والے لوگ اکثر گلے میں بغلم پیدا ہونے جیسے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر یہی چیز خراٹوں کا باعث بن جاتی ہے۔ لہذا شام کے وقت ایسی خوراکوں سے پرہیز کریں۔ تمباکو نوشی کا خاتمہ۔ تمباکو نوشی گلے کے ٹشو کو بھڑکا دیتی ہے جو بعد ازاں خراٹوں کا باعث بنتے ہیں۔ نتنوں کی صفائی۔ رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح ناک صاف کر کے سویا کریں۔ جزاک اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے۔